وظیفہ ہے، آپ جائیے ان کو کلمہ پڑھائیے اور ان مسلمانوں کو بتانا جن کے دلوں میں، گھروں میں، الماریوں میں، خاندانوں میں 10 قرآن ہیں مگر تمہارے دل پر اثر کیوں نہیں ہے، تمہاری آنکھوں میں اثر کیوں نہیں ہے، تمہیں شوق کیوں نہیں ہے قرآن کو پکڑنے کا۔ تعویذوں کے پیچھے، دھاگوں کے پیچھے، دم کے پیچھے جانے وقت عورتیں اس طرح جاتی ہیں جیسے کسی شاپنگ سینٹر میں جا رہی ہیں، اور تمہاری کتاب گھر میں ہے، سورۃ الفاتحہ گھر میں ہے، سورۃ یاسین گھر میں ہے، آیات شفا گھر میں ہے، آیت الکرسی گھر میں ہے، آخری 3 کل گھر میں ہے، تمام نقصان کی دعائیں گھر میں ہیں، سب کچھ تمہارے گھر میں ہے۔ تم نے اپنا ایمان چھوڑ کر، قرآن چھوڑ کر، اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر ایمان کی خواہش کے باوجود تم نے اپنا ایمان نہیں سجایا، خواہشات نہیں سجائی، حیا نہیں سکھائی۔ اس قرآن کو کھولو، وہ نبی گئے اور وہ کافر کھڑا ہے، کافر عورت کھڑی ہے، قرآن ہاتھ میں ہے، آنسو بہ رہے ہیں، میرے نبی نے ان کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا، اور قرآن نے دنیا کو بتایا مجھے اگر کافر بھی پکڑے گا میں اس کی تہ تک چلا جاؤں گا، اے مسلمان تو بھی مجھے پکڑ، اے مسلمان تو بھی مجھے ہاتھ لگا دے، اے مسلمان تو بھی مجھے سیکھ جا۔ آج قرآن کس کا ہے؟ مر گیا تو 30 پہ قرآن، 10 پہ قرآن، 40 پہ قرآن، اور بچے مدرسے سے لا کے تم نے قرآن پڑھانا ہے، دیگے چڑھا کر تم نے لوگوں کو خوش کر دینا ہے، اور تم نے سمجھنا ہے کہ ہمارے مرنے والے کے لیے پڑھ کے چلا گیا اور بخشا کے چلا گیا، باپ ہمارا ہے، ماں ہماری ہے، آج ہم کس طرح اس کے بارے میں چھوڑ بیٹھے، قرآن کو نہیں چھیڑا۔ بیٹیوں کو پڑھاؤ، میرے نبی کا فرمان ہے اللہ سب سے زیادہ جب خوش ہوتا ہے تو نماز کی توفیق دیتا ہے، پھر اللہ اس سے اور زیادہ جب خوش ہوتا ہے تو قرآن کی توفیق دیتا ہے، اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو صدقے کی توفیق دیتا ہے، اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو تمہارے گھر میں بیٹی کو جنم دیتا ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے جب تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے ایک فرشتہ ٹھپکی لگاتا ہے اور تمہیں کہتا ہے موت تک عیاشی کرو، اب اس بچی کے صدقے تمہارے گھر کی روٹی کبھی بند نہیں ہوگی۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے یہ بیٹیاں تمہارے لیے جہنم سے آڑ ہیں، اور میرے نبی کا فرمان ہے ان کی آنسو پوجا کرو، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا کرو۔ اور دیکھو محمد عربی آ رہے ہیں، حضرت فاطمہ کھڑی ہیں، میرے نبی آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے پیشانی کو چوم رہے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں فاطمہ محمد کی بیٹی ہو، نماز اپنی پڑھ کے جانا، محمد کی بیٹی ہو، قرآن اپنا پڑھ کے جانا، محمد کی بیٹی ہو، زکوٰۃ اپنی دے جانا، محمد کی بیٹی ہو، قربانی کر کے جانا، محمد کی بیٹی ہو، حج کر کے جانا، عمرہ کر کے جانا، کل قیامت کے دن اعمال کے بغیر جا کر یہ نہ کہنا ہم محمد کی بیٹی ہیں، ہم تو ہیں ہی جنتی۔ نبی نے فرمایا نہیں، عمل کر کے جانا۔ اب تم پیروں کے ہاتھ میں ہو، فقیروں کے ہاتھ میں ہو، تمہارے پیر و مرشد تمہیں کیا کہتے ہیں؟ بیٹی آج تیرا ہاتھ میں نے پکڑ لیا ہے، بس تو بخشی گئی، بخشائی گئی، جنت میں پہنچ گئی۔ یہ پیر نہیں، یہ شیطان ہے، یہ پیر نہیں، یہ دوغلے ہیں، یہ پیر نہیں، یہ فراڈ ہے، یہ پیر نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ بزرگ نہیں، یہ شیطان ہے جو آپ کو کہیں پردہ کرو نہ کرو، نماز پڑھو نہ پڑھو، حیا پہ چلو نہ چلو، میں تمہیں بخشوا دوں گا اور پار کروا دوں گا اور تمہاری جنت بنا دوں گا۔ یہ پیر نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے جس گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا اور فرشتہ بلا رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم آ رہی، اذان کی آواز آ رہی، اللہ کے نبی نے فرمایا تم انسانوں کی شکل میں سو رہے ہو، حقیقت میں تم خنزیر ہو، اور قیامت کے دن بے نمازی کو خنزیر بن کے اٹھایا جائے گا۔ اور جو عورتیں زکوٰۃ نہیں دیتی، سونے پہ فخر، چاندی پہ فخر، دولت پہ فخر، 10 تولے، 20 تولے، 15 تولے، 25 تولے اپنے بیٹی کو ڈال دیے ہیں، یہ جہنم میں جا رہی ہیں، جہنم میں جلیں گی۔ جو لوگ غیبتیں کرتی ہیں میرا اللہ قیامت کے دن زنجیر ڈال کر پستانوں سے لٹکا کر جہنم میں لٹکائے گا۔ اور جو عورتیں فتنہ پروری کرتی ہیں میرا اللہ ان کی زبانوں کو کینچیوں سے کاٹے گا۔ اور جو اپنے خامد کی نافرمانی کرتی ہیں میرا اللہ اور اس کے تمام فرشتے ایسی عورتوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے خامد کے سامنے مسترانہ صدقہ ہے، میرے نبی کا فرمان ہے سب سے خوبصورت میک اپ اپنے خامد کے سامنے کرنا، میرے نبی کا فرمان ہے سب سے پیارا لباس دنیا میں اگر تم نے پہننا ہے تو اپنے میاں کے لیے پہننا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے سب سے اچھی جوتی، زیور، جواہر جو تم نے پہننا ہے اپنے میاں کے سامنے پہننا ہے۔ اور آج
عورتیں دیکھو میاں کے سامنے فقیر ہیں، گندے لباس میں ہیں، پرانے جوتوں میں ہیں، گندے بالوں میں ہیں، گندے چہرے پہ ہیں، ہاتھ تک نہیں دھوتی میاں کے ہوتے ہوئے. جب بازار جانا ہے، غیروں کی زینت بننا ہے، میک اپ بھی آ گیا، چوڑیاں بھی آ گئی، دولت بھی آ گئی، فیشن بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا. ارے میاں کو تم نے کیا دیا؟ آج تم نے اس کو یہ دکھایا ہے کہ ہم تمہارے لیے بے زینت ہیں، غیروں کے لیے زینت ہیں، ہم تمہارے لیے باحیا نہیں ہیں، غیروں کے لیے ہیں. یہ سب چیزیں گھروں میں ختم کرو. آج تمہارے جھاڑو بھی گئے صفائی والی کے ہاتھ میں، آٹا گوندنے کا کام گیا ایک باورچی کے ہاتھ میں، میاں کے کپڑے چلے گئے ڈرائی کلین کے ہاتھ میں، سبزی والا آ گیا صفائی والی نے کاٹ دیا، اور تم چوکڑی مار کر بیٹھ گئی. ایک تنگی تک اپنے میاں کو دینے والی عورت آج ختم ہوتی جا رہی، اور سوئی تلاش کر کے دینے والی عورت آج ختم ہوتی جا رہی، جس کی وجہ سے میاں کی حیثیت بھی نہیں، بیوی کی حیثیت بھی نہیں، وہ پیار بھی نہیں، وہ الفت بھی نہیں، وہ مودت بھی نہیں، وہ محبت بھی نہیں. اور اس کے اثرات تمہاری اولادوں پر ہیں، ان تمہاری نسلوں پر ہیں. ان کے قرآن، ان کی نمازیں، 7 سال کا جس کا بچہ ہے وہ اس کو نمازی بنائے. اگر تم چاہتے ہو کہ بچہ دیندار بنے، غور کرو. آج تمہاری 15 سال کی بچیاں نماز پہ نہیں آئی، گھر میں نماز نہیں، کچھ نہیں. 7 سال کے بچے کو نماز سکھاؤ، پڑھاؤ. اگر بیٹا ہے تو باپ کی انگلی پکڑ کے مسجد میں جائے، اگر بیٹی ہے تو ماں کے مصلی پہ اس کی نقل لگائے. 10 سال کی عمر میں بچی کو ہلکا مارو، بچے کو بھی ہلکا مارو، اور ان کو نماز پڑھاؤ. اگر تم نے 11 سال تک بچے کو نمازی نہ بنایا تو یہ تمام گیم تمہارے ہاتھ سے نکل گئی. اب 18 سال کی عمر میں مت چیخنا، مت پیٹنا. حافظ بن گیا نمازی نہیں، حافظہ بن گئی پردہ نہیں، حافظ بن گیا حیا نہیں، حافظہ بن گئی پردہ نہیں. یہ 2 نسخے میرے نبی کے ہیں. 7 سال میں نماز سکھاؤ، 10 سال میں پڑھاؤ، 11ویں سال میں ہلکا مارو. اگر 11 سال تک بیٹی نمازی بن گئی تو الحمدللہ، بیٹا نمازی بن گیا تو الحمدللہ. اس کے بعد کبھی نہ سوچنا کہ یہ بچہ نمازی بنے گا یا یہ بچی نمازی بنے گی. پھر یہ بیچاری بیٹی بوڑھی ہوگی 60 سال میں، جب شوگر آئے، دل کی تکلیف آئے، گھٹنے رہ جائیں، اس وقت کہے گی اب تو مرنا ہے، نماز پڑھ لیں، اب تو مرنا ہے، یہ کام کر لیں. میری بہنوں، آج بڑا ظلم ہے نماز کے ساتھ، آج بہت بڑا ظلم ہے پردے کے ساتھ، آج بہت بڑا ظلم ہے ان بچوں کے ساتھ، ان کی نمازوں کے ساتھ، ان کے ایمان کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ. میرے نبی کا فرمان ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھو سونے کے پہاڑوں سے افضل ہے. میرے نبی کا فرمان ہے، قرآن کا طالب علم پہلا قدم اٹھائے تو اس کو جنت ملتی ہے، دوسرے قدم پر ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تیسرے قدم پر خاندان کو جنت ملتی ہے. میرے نبی کا فرمان ہے، جس محلے میں تمہارا بیٹا حافظ بن جائے وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا. میرے نبی کا فرمان ہے، تمہاری ایک پڑھی ہوئی آیت قیامت کے دن سونے کے پہاڑوں سے افضل ہے. اور میرے نبی کا فرمان ہے، جب تمہاری موت آئے گی اللہ تمہیں قرآن کا صحیفہ دیں گے. اور میرے نبی کا فرمان ہے، تم نیت کرو ہم بھی قرآن پڑھیں، بوڑھی اماں قرآن پکڑ لے، اگر وہ مر جائے گی میرے اللہ کا فرشتہ اس کی قبر میں اس کو قرآن کا حافظ بنائے گا. اور میرے نبی کا فرمان ہے، ماں بھی اٹھے گی، باپ بھی اٹھے گا، اور میرا اللہ ان کی پیشانیوں کو نبیوں جیسی چمک بھی عطا کرے گا. لوگ پوچھیں گے یہ نبی ہے، ان کو بتایا جائے گا نہیں، یہ حافظ بیٹی کی ماں ہے اور یہ اس کا باپ ہے. آج ان کی پیشانیاں نبیوں کی طرح چمک رہی ہیں. اور میرے نبی کا فرمان ہے، آپ فرشتوں سے کہیں گے، کچھ لوگ ہیں جن کو آج محمد اپنے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ ان کو بتایا جائے گا قرآن والے پکڑ کے لے آؤ. عرض کریں گے یا اللہ ہمیں پتہ کیا ہے قرآن والے کون ہیں؟ میرے نبی فرمائیں گے جاؤ ان کے ہونٹ سونگنا، ان سے تمہیں مشک کی خوشبو آئے گی اور عنبر کی خوشبو آئے گی، ان کو پکڑتے جاؤ. آج اللہ کا نبی ہے، پوری دنیا میں آپ سردار ہیں، آخرت میں سردار ہیں، پوری دنیا کے آپ باپ ہیں، آخرت کے امام ہیں. سارے نبی ایک طرف، ساری امتیں ایک طرف، ساری امتوں کی عورتیں ایک طرف، ان کی مائیں ایک طرف، بہنیں ایک طرف، بیٹیاں ایک طرف. آج دیکھو آج تمہارے لیے کیا سجایا گیا، تمہارا میدان کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، تمہاری عزت کیا ہے. آدم کی امت ادھر، ابراہیم کی امت ادھر، موسیٰ کی امت ادھر. ایک اعلان ہو رہا ہے، ایک اعلان ہو رہا ہے، حافظ قرآن کے سامنے ہو رہا ہے. اور حافظ قرآن اس امت کا ہوگا. کیا کہا جائے گا؟ اقرأ وارتقی
ابنتی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، بیٹا آ جا اور بیٹی تو بھی آ جا، قرآن پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا۔ یہ کسی اور نبی کی امت میں نہیں ہوگا، میرے نبی کی امت میں ہوگا۔ آپ سرخرو ہوں گے، آپ کا مقام بڑھے گا، آپ کی خوشی بڑھے گی، آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کی رفعت بڑھے گی۔ آپ کی یہ بیٹیاں وہ جا رہی ہیں، آپ کے بیٹے وہ جا رہے ہیں، ٹکا ٹک کر کے جا رہے ہیں، روانگی سے جا رہے ہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ 6666 جنت کے درجے اللہ حافظ قرآن کو دے گا، 6666 اور ایک درجہ جنت۔ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک اس میں دوڑے، ایک درخت سے اگلے درخت کا فاصلہ بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ 6666 درجے، اور پھر ماں کیا سوچتی ہے کہ یہ درجے اس کو نہیں ملیں گے؟ ہاں ضرور ملیں گے۔ جب بیٹا اپنی ماں کو جنت میں بلائے گا تو میرا اللہ آخر بیٹے سے ملنے کے لیے تو آپ کو وہاں پہنچائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا بچہ 6666 درجے طے کر گیا، اس کا باپ بھی اس درجے میں بیٹے کی ملاقات کرے گا، اور اس کی ماں بھی اس درجے میں بیٹے کی ملاقات کرے گی۔ اور اگر ماں اور باپ نے ان بچوں کی دستار کو اتارا، پگڑی کو اتارا، اور میاں سے اس کی بیوی ڈیمانڈ کرتی گئی، داڑھی منڈوا دے، ٹوپی اتار دے، نماز چھوڑ دے، اچھا نہیں لگتا تو سنو، پھر حافظ کی جو ماں ہوگی وہ بھی سیدھی جہنم میں، اور اپنے بچے کو قرآن سے دور رکھے گی، وہ بھی سیدھا جہنم میں۔ پھر تم اپنے بچے کو جہنم میں لے کے بیٹھو گی اگر تم نے زیادتی کی اور اس چیز کی امانت کو آپ نے خیانت میں تبدیل کر دیا، اور یہ ساری چیزیں آپ نے دور کر دی۔ رمضان آ رہا ہے، بہت بڑی افسوس اور حسرت کی بات ہوتی ہے کہ اس نورانی مہینے میں ہماری کچھ بہنیں صرف 10 سورتوں کو رٹا لگا رہی ہوتی ہیں، باقی قرآن ان کو آتا نہیں ہے، وہ پڑھ نہیں سکتی، ان کو روحانیت نہیں ہے۔ اپنے بچوں سے سیکھ لو، بیٹیوں سے سیکھ لو، اور رمضان سے پہلے قرآن ناظرہ ہی پڑھ لو تاکہ تمہیں پتہ تو چلے رمضان ہے کیا، تراویح ہیں کیا، اس کی نورانیت ہے کیا، ورنہ تو رمضان وبال ہے۔ اگر تم نے رمضان میں عبادت نہ کی تو رمضان وبال ہے۔ اچھے پکوڑے بنانے، اچھے سموسے بنانے، دہی بھلے بنانے، اچھی کڑھائیاں، روٹیاں، بریانیاں، کھجوریں، ملک شیک، جوس، یہ اگر تمہیں بنانے آتے ہیں تو تمہارا رمضان منور نہیں ہے۔ رمضان ایمان سے منور ہے، قرآن سے منور ہے، تلاوت سے منور ہے۔ تمہاری مشغولیت ہو، تمہاری مصروفیت ہو کہ تیرا روضۃ الجنہ اللہ کی رضا اور اس کے عبادات اور ان تمام مجموعوں کو اکٹھا کر گیا ہے۔ اپنا ماحول بدلو، اپنا ماحول بدلو۔ کتنے سالوں سے آپ حافظ کی ماں بن کے آتی ہو مگر تمہارا پردہ نہیں ہے، حافظہ کی ماں بن کر آتی ہو مگر تمہارا پردہ نہیں ہے۔ یہ پردہ چینج کرو، دنیا کو پتہ چلے کہ آپ ختم قرآن کی تقریب میں ہو۔ کبھی اس تقریب میں تالی مت بجانا، کبھی اس تقریب میں تالی مت بجانا، کبھی واہ واہ مت کرنا، کبھی شور شراب مت کرنا۔ اور ساری دنیا اس وقت بے پردگی میں ملوث کیوں ہے؟ عورتوں کی بے حیائی اور ان کی غلط آوازیں اور ان کی تمام بے پردگیاں۔ اللہ ان ہونے والے بچے جو حافظ بن چکے ہیں، جو بن رہے ہیں، بن کے گھروں میں جا چکے ہیں، اللہ ان کو سرفرو کر دے، ادارے کو مزید اللہ ترقیاں نصیب فرما دے، آپ حضرات کو اس سے وابستہ رکھے، اور آپ تمام بہنیں بھائی یہ نیت کرو کہ ہم نماز پڑھ لیا کریں 5 وقت کی، باقی سارا کام میرا اللہ تمہیں سکھائے گا۔ اور اگر نماز نہ پڑھی آپ کوئی دین نہیں سیکھ سکتے۔ اللہ ہمیں عمل کی، سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔